الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم التقى الجمعان یوم الفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم ساقی کوثر شافع معاشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و نعت کے بعد آپ کی خدمت میں انجمن طلباء اسلام کا ایک سابق اور آپ کے اس قافلہ عشق و مستی کا ایک ادنا خادم ڈاکٹر صاحبزادہ احمد ندیم آپ سے مخاطب ہے۔ انجمن طلباء اسلام پاکستان سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابلاغ کے لیے ہمہ وقت کرنے والی وہ عظیم تحریک ہے جس نے اپنے قیام سے لے کر آج تک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محبتوں کے جو چراغ جلائے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کتنی قومیتیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ میں انجمن طلباء اسلام کی مرکزی قیادت اور اس کے کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس صورتحال میں جب کہ پورا ملک ابتلاء و آزمائش کے لمحات میں سے گزر رہا ہے اور ایک وبا نے ہمارے زندگی کے عمومی معمولات کو معطل کر رکھا ہے، انجمن طلباء اسلام نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جلانے کے عمل کو اور دین کے پیغام کے ابلاغ کے عمل کو آج کی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جاری رکھا ہوا ہے۔ بجا طور پر انجمن طلباء اسلام کی قیادت اور انجمن طلباء اسلام کے کارکنان اس پر خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اور حی علی الفلاح کی اس مہم کے سلسلہ میں جو رمضان المبارک میں آپ نے شروع کر رکھی ہے، مجھے بھی آج یہ سعادت میسر آ رہی ہے کہ آپ کے سامنے 17 رمضان المبارک یوم بدر کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کروں۔ قافلہ عشق و مستی کے شاہ سواروں اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سفیروں، یوم بدر، یوم فرقان، اس کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر وہ فیصلہ کن موڑ ہے، وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جب اسلام نے ابتلاء و آزمائش کے مراحل سے گزرتے ہوئے ایک ایسا استحکام حاصل کیا جس کے بعد اسلام کو مسلسل عروج اور ترقی نصیب ہوئی۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن میں سورہ انفال کی تفسیر کے تعارف میں ان واقعات و حالات کا تذکرہ کیا ہے جن میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں آزمائش و ابتلاء کے لمحات سے گزرتے ہوئے مدینہ طیبہ کے اپنے ان جانثاروں کے دعوت کو قبول کیا اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ جانے کے بعد سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جس معاشرے کی بنیاد رکھی اور جس معاشرت کی بنیاد رکھی وہ اسلام کی اولی معاشرت تھی۔ مکی زندگی کے برعکس نبی کریم علیہ السلام نے مدنی زندگی میں سب سے پہلا عمل جو مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد کیا وہ مواخات کا عمل تھا، جس کے نتیجے میں ایک ایسا مستحکم تعلق
نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب میں اور آپ کے جانثاروں کے درمیان پیدا ہوا، جس نے اسلام کی آئندہ ترقی اور ابلاغ کی آبیاری میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمان معاشرے اور اہل ایمان کے درمیان مواخات کے عمل کے علاوہ مدینہ طیبہ میں موجود یہود اور دیگر قبائل سے بھی معاہدے کیے، اور ہم میثاق مدینہ سے بخوبی واقف ہیں، جس کے نتیجے میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں اسلام کے آفاقی پیغام کے ابلاغ کے لیے کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں تھی۔ اور اس کے نتیجے میں مکی زندگی میں جس ابتلاء و آزمائش سے گزر کر لوگ یہاں پہنچے تھے، اور وہاں پہ موجود جو لوگ تھے وہ بھی مدینہ طیبہ آنے شروع ہو گئے، اور اسلامی معاشرت بڑی تیزی سے استحکام پذیر ہونے لگی۔ عزیز دوستو، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی نے اور اس تربیت کے نظام نے مدنی معاشرے میں جو استحکام پیدا کیا، قریش مکہ اس سے بے خبر نہیں تھے۔ حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر موجود ان عناصر کو اپنے دائرے میں لانے کی کوشش کی، اور ان عناصر سے رابطہ استوار کرنے کی کوشش کی جو مدنی زندگی کے اس استحکام میں خلل انداز ہو سکتے تھے۔ اور یہ دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو یہود تھے جن کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک کمزور سی جمعیت جب وہاں سے آئے گی تو یہاں ہم انہیں اپنا تابع مومن بنا لیں گے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اور دوسری طرف ایک شخص تھا مدینہ طیبہ میں کہ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو اس کی قیادت و سیادت کا اعلان ہونے والا تھا، اور اس کے لیے تاج سرداری سنار کے پاس جا چکا تھا، جسے اس کے سر پر رکھ کر اسے مکہ کا مدینہ طیبہ کا سردار قرار دیا جانا تھا، اور اس شخص کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے اور میثاق مدینہ کے نتیجے میں مدینہ طیبہ اور اس کے گرد و نواح میں موجود قبائل کے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر اتفاق کر لینے کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی کی امیدوں پر بھی اوس پڑ گئی۔ اور جب یہود نے یہ دیکھا کہ یہ جمعیت اتنی کمزور نہیں ہے، ان کا کردار بڑا مستحکم ہے، یہ اپنی معیشت کو بڑے مستحکم بنیادوں پر استوار کر رہے ہیں، ان کے باہمی تعلقات اور ان کے ایمان بھی مضبوط ہے، تو انہوں نے بھی ریشہ دوانیوں کا آغاز کر دیا، اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ ان کے خفیہ روابط موجود تھے، اور وقتاً فوقتاً یوں ہوتا تھا کہ مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں اہل مدینہ کے مویشی چرنے جاتے تھے، تو مکہ کے لوگ اپنے دستے بھیجتے تھے جو ان مال مویشی کو لوٹ لیتے تھے، اور بعض اوقات کسی مسلمان کو بھی زد و کوب کرتے تھے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ایک پرامن اور پرسکون معاشرت کی بقا کے لیے ناگزیر تھا کہ مسلمان بھی کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کریں جس کے نتیجے میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اس معاشرے کی دھاک پورے جزیرہ عرب پر بھی بیٹھ جائے، اور مکہ کے قریش جو کہ ریشہ دوانیوں میں مشغول تھے، جو سازشوں میں مشغول تھے، انہیں مدینہ طیبہ کی ریاست اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اس معاشرے کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے بقا اور استحکام کی پڑ جائے۔ اس مقصد کے لیے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ یمن اور شام کے درمیان جو تجارتی شاہراہ مکہ کے پاس سے ہو کر گزرتی تھی، جس سے اہل مکہ اپنا سامان تجارت یمن اور شام بھیجا کرتے تھے، اور جس پر ان کی تجارت کا اور ان کی معیشت کا انحصار تھا، تو طے یہ پایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ اس کو قابو کر لیا جائے اور اس شاہراہ پر اپنی گرفت کو مضبوط کیا جائے، اور مکہ کے قریش اپنی تجارت کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اس معاشرے کے محتاج ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے یہ ایک منصوبہ بندی کی گئی، ایک ارادہ بنایا گیا کہ جو تجارتی شاہراہ پر ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جائے تاکہ یہ جو چھوٹی موٹی شرارتیں مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں ہو رہی ہیں ان کو روکا جا سکے۔ عزیز ساتھیو، عزیز دوستو،
सामीन मुकर्रम, स्प्रिंगर ने लिखा है और पीर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह से कोट किया है कि अहले मक्का की तिजारत इस शाम के तजारती रास्ते पर तकरीबन 2.5 लाख पाउंड के बराबर थी, और इस तिजारत के नतीजे में तिजारत पर ही उनकी मईशत का इन्हिसार था। और अबू सुफियान जो काफ़िला लेके गया था, उस काफ़िले में भी तकरीबन 50,000 पाउंड के बराबर मालियत का साजो सामान था, और शायद ही मक्का शहर के में कोई घर ऐसा था जिसका कुछ न कुछ सामान तिजारत या जिसकी कुछ न कुछ सरमायाकारी इस काफ़िले के साथ मौजूद न हो। और ये काफ़िला एक छोटे से हिफाजती दस्ते जो कि 20-25 से लेकर 60-70 के दरमियान अफराद पर मुश्तमिल था, इस काफ़िले के हिफाजती दस्ते के साथ सफ़र कर रहा था। तो सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया और कहा कि जब इत्तला मिली उस काफ़िले की तो आपने फरमाया कूच किया जाए। और एक तारीख़ी हवाले से, एक तारीख़ी जहत से एक बात याद रखने की है कि ये कूच जब किया गया तो ये बाकायदा कोई लश्कर बंदी या फ़ौज कशी का इरादा नहीं किया गया था, बल्कि उस काफ़िले के रास्ते में रुकावट पैदा करना मकसूद थी। कुछ लोगों ने कहा कि हम अपनी सवारियाँ ले लें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम रहने दो, और सवारियों के एतमाद जिनके पास सवारी मौजूद है, जो पैदल सफ़र कर सकते हैं, जिनके पास इस सफ़र में शामूलियत की कोई गुंजाइश है, वो आ जाएं। चुनाचे एक छोटा सा जत्था, एक छोटी सी जमात नबी करीम अलैहिस्सलाम की क़यादत में अबू सुफियान के काफ़िले को रोकने के लिए आगे बढ़ी, और इरादा ये था कि बद्र के मकाम पर इस काफ़िले के रास्ते में रुकावट पैदा की जाएगी। चुनाचे जब वादी ज़ी ज़फ़र में नबी करीम अलैहिस्सलाम पहुँचे तो वहाँ पता चला कि अबू सुफियान का काफ़िला शायद रास्ता बदल कर किसी दूसरे रास्ते पर चल निकला है। वहाँ पे जाकर ये भी ख़बर मिली कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के काफ़िले के अबू सुफियान के काफ़िले को रोकने की ख़बर मक्का अबू सुफियान तक पहुँची तो उसने मक्का में एक मुनादी भेजा। उसने अरबों की रिवायत के मुताबिक मक्का में दाखिल होकर अपनी ऊँटनी की नाक काट दी, अपना कजावा उल्टा दिया, अपने गिरेबान को सामने से और पीछे से चाक कर दिया, और वाह गौसा हो अल गयास की पुकार लगाता हुआ उसने कहना शुरू कर दिया कि ए अहले मक्का, तुम्हारे अम्वाल मोहम्मद और उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके असहाब के हाथों महफूज नहीं हैं, अपने माल अम्वाल की हिफाजत के लिए निकलो। तो अबू जहल तक जब ये बात पहुंची तो उसने मक्का वालों को खूब उकसाया, उभारा और उनको आमादा किया कि वो भरपूर तैयारी के साथ निकलें। चुनाचे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ज़रा पोश सवारों का और ज़रा पोश सिपाहियों का, आज़मूदाकार मैदान जंग के आज़मूदाकार जंगजुओं का एक लश्कर जर्रार 1000 अफराद पर मुश्तमिल वो तैयार किया गया, और उस लश्कर ने यह इरादा किया कि वो अबू सुफियान के काफ़िले की हिफाजत भी करेगा और मुसलमानों की इस कोशिश का रद्द अमल भी पेश करेगा। तो ये काफ़िला बड़े कर्रोफर के साथ रवाना हुआ और उन्होंने कहा कि हम एक ही दफ़ा में अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को सबक सिखाएंगे। तारीख़ी वाक़यात की तफसीलात तो इतनी ज़्यादा हैं कि वो शायद इस मुख्तसर वक्त के अंदर पूरी तरह बयान ना हो सकें, लेकिन ये पस मंज़र बयान करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे मबाहिस ऐसे हैं जो इस हवाले से ग़ज़वा बद्र के हवाले से हमें सुनाई भी देते हैं और पता भी चलते हैं, और जिसके नतीजे में बहुत सारे मबाहिस पैदा होते हैं। तो उनको एक ही दफ़ा में ये समझ लेना चाहिए कि ये तमाम के तमाम मबाहिस जो हैं वो पस मंज़र से नावाक़फ़ियत की वजह से हैं। तो जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये ख़बर मिली कि कुरैश एक लश्कर जर्रार लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं और उनसे मुकाबला होना है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही भी नाज़िल फरमा दी जिसका सूरह अनफ़ाल में भी ज़िक्र है कि 2 गिरोहों में से अल्लाह ताला तुम्हें एक गिरोह पर ज़रूर गलबा अता करेगा। यानी एक तो गिरोह था अबू सुफियान का काफ़िला जो कि माल तिजारत और अम्वाल गनीमत के साथ था, और दूसरा वो काफ़िला था जो वो लश्कर था, लश्कर जर्रार था, जो कि बदर के मैदान में आने के लिए और मुसलमानों के साथ मुकाबले के लिए आ रहा था। तो उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से मुशावरत की, गिनती की गई, 313 अफराद थे
ان میں جو کم عمر لوگ تھے 313 سے زائد لوگ، کم عمر لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ کچھ نوجوانوں نے جو کہ 16 سے 18 کے درمیان کی عمر کے تھے، انہوں نے اصرار کیا اور انہیں شمولیت کی اجازت بھی مل گئی۔ وہاں نبی کریم علیہ السلام نے مشاورت کی۔ اگر آپ سبل الہدیٰ والرشاد یا ضیاء النبی میں مسلمانوں کے ساز و سامان کی تفصیل دیکھیں تو بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بجا طور پر اور درست طور پر آئی تھی کہ ہم ایک 60-70 کے جتھے کی حفاظت میں چلنے والے قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے، ایک لشکر جرار سے مقابلے کی تیاری کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمیں اب تصادم سے گریز کرنا چاہیے، قافلہ جا چکا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو انصار و مہاجرین میں جو بڑے ہیں ان کی جو رائے ہے وہ درکار ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا عمر فاروق نے، حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر بڑے ہی تفصیل کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں اپنے جذبات کو پیش کیا اور عرض کیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جیسے اللہ کا حکم ہے آپ تشریف لے چلیے، ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ بخدا ہم حضور کی خدمت میں وہ بات عرض نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا مقداد بن عمرو کی بات سننے کے بعد بھی پھر ارشاد فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگو تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اب انصار کو یہ خیال گزرا کہ شاید پہلے رائے دینے والے سارے کے سارے مہاجرین میں سے تھے، تو سرکار کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ تو انصار کے علم بردار حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کأنک تریدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ ہمارے بارے میں ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت سعد نے وہاں بڑی خوبصورت گفتگو کی، عرض کیا یا رسول اللہ لقد آمنا بک وصدقناک وشہدنا، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی ہم نے تصدیق کی، آپ کی شہادت دی کہ آپ جو لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے اس پر آپ کے ساتھ پکا عہد کیا اور ہم آپ کی سم و طاعت کا عہد آپ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تو اب آپ کا جو ارادہ ہے آپ تشریف لے جائیے۔ آپ اگر ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے سامنے آپ کے ساتھ چھلانگ لگا دیں گے اور کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ میدان جہاد میں ہماری جاں فروشیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ اللہ کی برکت سے چلیے، ہم سب نیاز مند حضور کے ساتھ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت سعد بن معاذ کی یہ گفتگو سنی تو آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس کے بعد مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ کفار کے ساتھ لڑیں گے۔ میدان جہاد کے واقعات سے قطع نظر میں اب اس تاریخی پس منظر کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عام طور پر یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید کچھ لوگ، اور قرآن پاک کی آیات میں بھی ہے، سورہ انفال کی آیات میں بھی ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو مال تجارت والے قافلے پر غلبہ عطا فرمائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حق کو حق اور باطل کو باطل واضح کرنے کے لیے یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ حق و باطل کا ٹکراؤ ہو اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں حق غالب آئے اور باطل مغلوب ہو۔ چنانچہ بدر کے میدان میں نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنا میدان لگایا اور بدر کا جب یہ معرکہ ہوا تو اس معرکے نے اسلام اور کفر کے درمیان اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکے کی حیثیت اختیار کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اسے یوم فرقان کہا گیا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کے غیور ساتھیوں، میں اگر واقعات بدر کی تفصیلات میں جاؤں گا تو شاید بہت کم وقت ہے ہمارے پاس اس مدت میں جس میں ہم اس پورے ان تمام واقعات کو کا احصاء کر سکیں۔ تو میں اب غزوہ بدر کی
کچھ ایسی باتوں کی طرف اشارہ کروں گا جو انجمن طلبہ اسلام کے نظام تربیت اور ہمارے فکری اور ہمارے روحانی جو غذا کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے، آپ نے صفیں درست فرمائیں، آپ نے صفوں کے درمیان صحابہ اکرام کو کھڑا کیا، آپ اپنی ایک چھڑی کے ساتھ لوگوں کو صفوں میں برابر کرتے جا رہے تھے۔ ایک صحابی کے پاس سے آپ گزرے تو آپ نے اس صحابی کی پیٹ کے اندر اپنے چھڑی سے اسے ٹوکا دے کر کہا کہ ذرا پیچھے ہو جاؤ، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو آپ کے اس چھڑی کے ٹوکا دینے سے اذیت ہوئی ہے، تو آپ مجھے قصاص دیجیے۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں، میدان جنگ میں عدل و انصاف کے اس معیار کو قائم رکھا جو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روح ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تم اپنا قصاص لے سکتے ہو۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جب مجھے اپنے تیر سے یا اپنی چھڑی سے پیچھے دھکیلا تھا تو میں نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، تو آپ اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹائیے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو وہ صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے لپٹ گئے اور چومنے لگے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میدان جنگ ہے، ہم میدان میں اترنے والے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی میں اس میدان میں قتل کر دیا جاؤں، تو میں چاہتا تھا کہ آپ کے جسد اطہر کا لمس میرے ہونٹوں پر موجود ہو، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے آپ کے لمس کا تبرک حاصل ہو۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت پر جو اس صحابی کے دل میں تھی، نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی۔ اس کے علاوہ اگر آپ واقعات سبل الہدیٰ والرشاد سے آج میں نے بڑی تفصیل سے واقعات کو دیکھا تو ایک بات جو بڑی واضح ہو کے آئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس غزوہ بدر میں دو طرح کے اہتمام فرمائے۔ ایک اہتمام آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے میدان کو بڑی اچھی طریقے سے دیکھا، میدان جنگ کو، اس کا جائزہ لیا، اپنے جاسوس بھیجے، اور ایک ایسا بھی سفر تھا جس میں خود نبی کریم علیہ السلام موجود تھے، تو آپ کے ساتھ ایک اور ساتھی تھے، آپ کے صحابی تھے، تو غالباً سیدنا صدیق اکبر تھے۔ تو آپ نے ایک بندے سے سوال کیا کہ تمہیں قریش کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا پہلے آپ بتائیے آپ کون ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پہلے ہم نے جو سوال کیا تم وہ ہمیں بتاؤ، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہم کون ہیں۔ تو اس نے تمام واقعات بیان کیے کہ اس طرح قریش کا قبیلہ اس طرح آیا ہے اور قریش کا لشکر اس طریقے سے آیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں وہ اس طرح ہیں، اور ساری معلومات دینے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ بتائیں گے آپ کون، آپ کہاں سے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم پانی سے ہیں۔ تو وہ بوڑھا شخص سوچتا رہ گیا کہ پانی سے ہیں تو کیا یہ شام سے آئے ہیں، کیا یہ یمن کے پانیوں میں سے ہیں، یہ کس علاقے کے پانی میں سے ہیں؟ اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسا عمومی جواب عطا فرمایا جو صداقت پر بھی مبنی تھا اور جنگ کے تقاضوں کے مطابق اپنی معلومات کو اپنے تک محدود رکھنے والا بھی تھا۔ تو ایک پوری حکمت عملی آپ جو واقعات اور حقائق ہیں ان کی روشنی میں اگر آپ نے حکمت عملی بنانی ہو، میدان میں اترتے ہوئے اگر آپ نے کسی مقابلے میں اترنا ہو، تو غزوہ بدر کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو مادی وسائل ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں، جو عقلی بنیادیں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پہ ایک مقام پر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چشمے کے کنارے قیام فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ نے اپنی رائے سے ارادہ فرمایا ہے یا وحی الہی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو رائے کی بنیاد پر ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم تھوڑا آگے تک چلے جائیں اور اگلے چشمے کے پاس کنارہ ڈالیں، پڑاؤ ڈالیں اور پچھلے سارے راستے بند کر دیں پانی کے، اور پھر قریش کے لیے پانی کے تک رسائی کا ذریعہ نہیں ہوگا اور ہم اس رسائی کے پانی تک رسائی رکھتے ہوں گے، اس طریقے سے ہمارا مقابلے کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس رائے کو پسند فرمایا اور اس کے مطابق حکمت عملی کو تبدیل فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے اونچائی اور نشیب کا خیال رکھا اور بدر کے میدان اور اس کے ماحول کا خیال رکھا۔ یہ لشکر کی صف بندی ایک طرح سے جب ہو گئی
اور اگلے دن جو کہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، جس دن غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا 17 رمضان المبارک کو، اور اس دن نبی کریم اس رات کو، اس سے پہلی رات کو صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا، ایک نیند نے آ لیا، ایک اونگ نے آ لیا، جس سے ان کے دل مطمئن ہو گئے، اور اگلی صبح جب وہ جاگے تو وہ حشاش بشاش اور تر و تازہ تھے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات اپنے مالک کے حضور گریہ زاری میں مصروف رہے۔ آپ کے ہمراہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ آپ نے جو دعائیں اس رات فرمائیں اور جس طرح اللہ کی بارگاہ میں التجا اور آہوزاری کی، جس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے واسطے دیے، آپ نے یہ عرض کی اپنے مالک کے حضور کہ اے اللہ، اگر یہ دنیا میں عبادت کرنے والا گروہ نہ رہا تو قیامت تک تمہاری زمین پر، روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق اور سرکار کے جسم مبارک پر ایک چادر تھی، وہ نیچے گر پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر کو سے سرکار کا اس طرح آہوزاری کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے کی اس کیفیت سے ایسا پیار آیا، آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور اس کی یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کو واسطہ دینے کی حد کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً کامیاب و کامران رکھے گا، اس سے زیادہ کوئی اللہ کو کیسے واسطہ دے سکتا ہے؟ تو آپ نے اللہ کو واسطہ دینے کی حد کر دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر عریش میں سیدنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے، اور صحابہ اکرام جو تھے وہ میدان جنگ میں اترے، اور خود نبی کریم علیہ السلام بھی میدان جنگ میں اترے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے واقعات میں پڑھ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر جنگ کرتا اور پھر واپس جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ میں پہلی دفعہ گیا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز اللہ کے لیے دعا فرما رہے تھے، دوسری دفعہ گیا پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں واسطے دے رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ اگر اس چھوٹے سے گروہ کو اگر ناکام ہو گیا تو پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ واسطہ دیتے دیکھا۔ تو صحابہ کرام بڑی دلیری سے لڑے اور بڑے جم کر لڑے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کا بھی نزول ہوا اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ کفار کے اس لشکر کو نابود کرنے کے لیے حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ یہ فرشتے صرف مسلمانوں کا دل بڑھانے کے لیے تھے۔ انہوں نے یقیناً کچھ کفار کو ضربیں بھی لگائیں، حتیٰ کہ ابو جہل کے واقعات میں نے پڑھا کہ ابو جہل کو کچھ ایسی ضربیں تھیں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ ملائکہ کی ضربیں ہیں۔ تو اگرچہ اسے 2 نوجوان بچوں کے ہاتھوں موت نصیب ہوئی، اور حضرت عبداللہ اور حضرت ابن مسعود نے اس کی گردن کو کاٹا، لیکن فرشتے بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہے۔ مسلمانوں کی نظروں میں قریش کا لشکر بڑا لگتا تھا اور قریش کی نظروں میں مسلمانوں کا لشکر چھوٹا لگتا تھا، اور اس طریقے سے ایک کیفیت بنی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی ایسی مدد فرمائی کہ کافروں کے دلوں میں رعب چھا گیا اور انہیں مسلمانوں کا لشکر بہت بڑا لگنے لگا۔ یہ گویا ایک طرح سے مسلمانوں کی پہلے ثابت قدمی کا امتحان تھا، اور جب انہوں نے ثابت قدمی دکھا دی تو پھر اس کے بعد ان کی اس ثابت قدمی کا اجر اور اس پر اللہ کی رحمت کا نزول تھا۔ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بہت جم کر لڑے اس میدان میں، اور پھر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم اور اپنی شان کے ایسے ایسے اظہار فرمائے۔ میں واقعات بدر میں پڑھ رہا تھا کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں ہاتھوں میں دیں اور اسے کفار کی طرف پھینکا، اور اس کی گرد ہر کافر کی آنکھ میں پڑی، اور اللہ رب العزت نے اس کا بیان اپنے پاک کلام میں فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب، جو کنکریاں تم نے پھینکیں وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کو جنگ سے پہلے ایک رات کو میدان کا دورہ فرمایا تو آپ نے نشان لگا کر صحابہ اکرام کو بتایا کہ یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہ فلاں کی مقتل گاہ ہے، یہ فلاں کی مقتل گاہ ہے۔ تو اس طریقے سے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی مقبولیت اور ان کے دلوں کی تقویت کے لیے انتظام فرمایا کہ انہیں ان چیزوں کی خبر دی جو کل ہونے والی تھی۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام کے دلوں میں مضبوطی آئی۔ میدان جنگ میں کچھ اور بھی بڑے
دلچسپ واقعات ہیں جو ہمیں یاد رکھنے کے ہیں۔ عزیز انجمن طلباء اسلام کے عزیز ساتھیوں، ایک یاد رکھیے کہ اسلام کا جو قرآن کا تصور تاریخ ہے وہ واقعات کو ان کی واقعاتی ترتیب میں بیان کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان کے واقعات کو اس طریقے سے بیان کرنے کا نام ہے جن سے ان واقعات میں چھپے ہوئے پیغام اور جو مقصود معنویت ہے اس تک رسائی ممکن ہو جائے۔ تو بدر کے بہت سارے واقعات ہیں، ان کو واقعاتی ترتیب سے بیان کیا جائے تو ایک بڑا ہی طویل اور مفصل موضوع بنتا ہے، لیکن جو واقعات کی معنویت ہے ان میں ایک بات یہ ہے کہ مادی اسباب و وسائل اور اپنی حکمت عملی اور منصوبہ بندی، جسے جنگی منصوبہ بندی کہا جاتا ہے، اگر بدر کے میدان کا اور نبی کریم علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی کا اور صحابہ کرام کے لڑنے کے انداز اور طریقے کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک انتہائی بے داغ، انتہائی مکمل اور انتہائی جامع حکمت عملی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حکمت عملی پر بھروسہ نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کی گئی، التجا کی گئی، اپنی کمزوری کا اعتراف کیا گیا، اللہ کی مدد پر توکل کا اظہار کیا گیا، اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی، اور دوران جنگ بھی نبی کریم علیہ السلام عریش پر موجود رہے اور عریش میں دعائیں کرتے رہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہاں موجود رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے جب جنگ کی شدت بڑھ جاتی تھی اور گھمسان بہت بڑھ جاتا تھا تو ہم اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی پناہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے تھے۔ تو میدان جنگ میں جو بڑے جنگجو تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسا جری، حضرت حمزہ جیسے جری، یہ کہتے ہیں کہ جنگ کی شدت میں پناہ کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے تھے تو ہمیں پناہ مل جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جنگ میں اترے اور بڑے بھرپور طریقے سے جنگ میں حصہ لیا، اس جہاد میں حصہ لیا۔ آپ کے ہمراہ سیدنا صدیق اکبر تھے اور انہوں نے میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھائے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اترے، اس کے ساتھ ساتھ آپ عریش پر بھی تشریف لے جاتے رہے اور موجود رہے، اور وہاں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے اور اپنے جانثاروں کو اللہ کی بارگاہ میں لڑتا دیکھتے رہے۔ کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے، ایک صحابی حضرت قتادہ، ان کی آنکھ رخسار پر بہہ نکلی، سرکار کے پاس آیا، آپ نے لعاب دہن لگا کے آنکھ واپس کر دی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا بازو کٹ گیا اور مجھے تکلیف کرنے لگا تو میں نے اسے پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچ کر الگ کر دیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد میں اپنے بازو کو اٹھائے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے لعاب لگا کر میرا بازو واپس جوڑ دیا۔ ایک صحابی کو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی کہ اس سے جا کے جنگ کرو، وہ کھجور کی شاخ تلوار کی شکل اختیار کر گئی اور وہ اس سے داد شجاعت دیتے رہے۔ قریش کے وہ بڑے بڑے جنگجو اور جری جو اپنے آپ کو میدان جنگ کے انتہائی کامیاب لوگ سمجھتے تھے، وہ میدان جنگ میں اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے اترے تھے، اور قرآن پاک نے کہا کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی شجاعت کا سکہ جمانے کے لیے آئے تھے، اور غرور اور فخر اور مباحات اور تکبر کرتے ہوئے آئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ عز کے پیکر بنے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں اترے تھے۔ ایک شخص آیا قریش کے لشکر میں سے، میں ان کے اس کے نام کو بھول گیا ہوں، وہ میدان میں آئے اور آ کے صحابہ کرام کا جائزہ لیا، واپس جا کے بتایا کہ اے گروہ قریش، تم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اپنی سواریوں پر موت اٹھائے پھرتے ہیں، انہیں اپنے گھروں میں جانے کی کوئی خواہش نہیں ہے، ان میں سے جو بھی مرے گا وہ تم میں سے بہترین کو قتل کر کے مرے گا، اللہ کے پاس جائے گا، تم ان کا مقابلہ، ہم نے ان کی آنکھوں کو دیکھا ہے، وہ پتھر کی طرح ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں اور وہ جانثاری کے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، واپس لوٹ جاؤ۔ عتبہ نے غالباً بار بار میدان جنگ میں لوگوں کو کہا کہ واپس چلے جاؤ، اور کہا کہ اگر تم واپس چلے جاؤ گے تو بزدلی کا تانا مجھے دے دینا، لیکن تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے اور دوسرے لوگوں نے اس کی رائے کو آگے نہ چلنے دیا اور میدان میں اس مقابلے کے لیے اترے۔ اچھا، اس میدان میں نبی کریم علیہ السلام نے کچھ ارشادات ایسے فرمائے
ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب کو کچھ نہ کہا جائے، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ مجبور کر کے لائے گئے۔ ایک صحابی کہتا، حذیفہ، ابو حذیفہ ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ میری زبان سے یہ نکل گیا کہ کیا، اور خاص طور پر سرکار نے فرمایا کہ عباس بن عبد المطلب کو پر کوئی وار نہ کرے۔ تو حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ میری زبان سے نکلا کہ بخدا ہمارے چچے اور ہمارے باپ اور ہمارے بھائی سامنے ہیں تو ہم ان کو قتل کریں اور انہیں چھوڑ دیں، اگر میرے سامنے آئے تو میں انہیں قتل کر دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو حضرت عمر فاروق آپ کے ہمراہ تھے، آپ نے فرمایا ابو حفص، اور حضرت عمر فاروق فرماتے سرکار نے مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ابو حفص کہہ کے مخاطب کیا کہ کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ حذیفہ منافق ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ کہا کہ بنو ہاشم کو کچھ نہ کہا جائے، ایک آپ نے ابو البختری کے بارے میں کہا کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے، اس پر تلوار سے حملہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس نے شیب ابی طالب کے معاہدے کو ختم کرنے کے لیے کاوش اور کوشش کی تھی۔ اور ایک اور بھی نام ہے سبل الہدی والرشاد میں ہے، اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضور ضیاء الامت نے پیر محمد کرم شاہ الازہری نے ضیاء النبی میں بھی ان حضرات کا ذکر کیا ہے، اور یہ قابل غور بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں کفر کے لشکر میں آئے ہوئے ان لوگوں کے احسان کو بھی فراموش نہیں کیا جو کہ انہوں نے شیب ابی طالب کے دوران مسلمانوں کے ساتھ روا رکھنے کی کوشش کی تھی۔ تو گویا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ دشمن کے احسان کو بھی یا دشمن کی بھی نیکی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، دشمن کی نیکی کا کم از کم اعتراف ضرور کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس اچھائی کے اعتراف کے طور پر کہا کہ یہ ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی، کفار کے جو بڑے سردار تھے وہ واصل جہنم ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو لاشوں کو گھسیٹ کر اس کنویں میں ڈلوا دیا، اور تیسرے دن آپ ان کے اس کنویں کے کنارے تشریف لے گئے اور پھر ان کا نام لے لے کر کہا کہ کیا تم نے اللہ کے وعدے کو حق نہیں پایا؟ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 دن سے مرے ہوئے یہ کیا سنیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا یہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے تمہیں۔ پھر ایک بات اور یہاں پہ بڑی قابل غور ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غزوہ بدر کے اس میدان میں جن جانثاروں نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا اور آپ کے لیے اپنے زندگی کی کوششوں کو اور اپنی کاوشوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، ان کی عظمتوں اور ان کی شان کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی ایک تصدیق و تائید نازل فرمائی۔ سورہ انفال جس میں غزوہ بدر کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، ان واقعات میں ایک اس کا اختتام جن آیات پر ہوتا ہے، میں ان کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جنہوں نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں غزوہ بدر میں جہاد کیا۔ سورہ انفال کی آخری 2 آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی امداد کی، یعنی مہاجرین و انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت کی اگلی آیت کی تفسیر میں حضور ضیاء الامت نے کہا کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد بھی اس جنگ میں شرکت کی اور اس میں شریک رہے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے
یہ مجدہ جاں فضا سنایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان، جہاد اور نصرت دین کے نتیجے میں وہ اللہ کی طرف سے رزق کریم کے مستحق ہیں۔ اور ایک آخری بات، سیدنا اشجع الاشجعین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے ایک دفعہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا دلیر کون ہے؟ تو صحابہ کرام اور اس پر اس امت کا اتفاق ہے کہ آپ اشجع الاشجعین ہیں، آپ اشجع الناس ہیں۔ لوگوں نے بلا تأمل جواب دیا کہ حضور، آپ سے بڑھ کر دلیر اس روئے زمین پر کون ہو سکتا ہے اور کون اشجع الناس ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے ایک اظہار محبت اور اظہار تعریف کے طور پر فرمایا کہ جس دن غزوہ بدر تھا تو سب سے مشکل مقام جو حفاظت کے اعتبار سے اور جنگ کے اعتبار سے مشکل مقام تھا وہ عریش تھا جس پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ میں نے اس عریش کے سامنے ابو بکر کو ایک تلوار لہرا کر چلتے ہوئے دیکھا، جو انہیں اس روز دیکھتا وہ کہتا کہ یہ اشجع الناس ہیں۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کرنے والا یہ گروہ، جنہیں غزوہ بدر کے مجاہدین کہا جاتا ہے، یہ روئے زمین پر بہترین لوگ تھے۔ اور ایک میں نے سبل الہدیٰ والرشاد میں پڑھا کہ وہ فرشتے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، وہ فرشتے بھی دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معرکے کے بعد پورے عرب پر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی دھاک بیٹھ گئی اور آپ کی عظمت کا علم بلند ہو گیا اور اسلام کو استحکام نصیب ہوا۔ اور پھر اس کے بعد قریش کبھی بھی اس طریقے سے اپنے دلیری پر فخر نہ کر سکے جس طرح کے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کے بعد ہوا۔ آخر میں اپنی اس دعا کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، دل تاریک کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو، سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں کو کہاں آقا، بس اتنا مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو، سلوک وقت کے مارے ہوئے ہم کس طرف جائیں، ہمیں بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو۔